امام کعبہ دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا آپ سر پر رومال ڈالتے ہیں، عجم کے علماء پگڑی باندھتے ہیں، یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں، پگڑی سنت ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارے گناہوں کے آثار ہیں۔ رونے لگے، کیونکہ وہاں لباس بھی سرکاری طور پہ متعین، جبہ اور جبے کا رنگ بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اور راتوں کا جاگنا یہ انبیاء و اولیاء کا متفق علیہ باب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیخ کر اعلان کیا ہے کہ لوگ راتوں کو جاگا کریں۔ کتنے خزانے ہیں جو آسمانوں سے اتر رہے ہیں، لینے والے بھی تو ہو۔ اور فرمایا راتوں کو جاگا کرو، بلائیں اور آفات سب رات نازل ہوتی ہے اور وہ غافلین پر اترتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، اور 3 آدمی گزر رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنا تو 3 میں سے ایک تو چلتا گیا، رکا ہی نہیں، چلا گیا، اور ان میں سے 2 آ کے بیٹھے، ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور تیسرا پیچھے بیٹھ گیا۔ انہیں اور مجلس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے ہیں۔ جب آپ کا بیان مکمل ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا جاء ثلاثۃ نفر، 3 آدمی آئے بیان کے دوران۔ ایک نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس کو نظر رحمت سے گرا دی، اس کو پرواہ نہیں تھی، چلتا گیا، اللہ نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، نظر رحمت اور مہربانی سے گرا دیا اسے۔ دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، استحیا، حیا کی وجہ سے، فاستحی اللہ منہ، اللہ نے بھی اس سے حیا کی اور وہیں بیٹھے بیٹھے پورا اجر دے دیا۔ اور تیسرے کے بارے میں کہا کہ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا، اللہ اس کو ہمیشہ آگے رکھے گا۔ یہ تبصرہ دے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی سنے تو بھی اچھا اور نہ سنے تو اور اچھا، کوئی ننگے سر بیٹھا ہوئے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور سر ڈھکے وہ بھی ٹھیک ہے۔ مجلس کے آداب، اخلاق، تہذیب، اس کا بیان فرض ہے اور اس پر عمل کرنا امت کے ذمہ قرض ہے۔ مقروض کا فرض بنتا ہے کہ قرض ادا کر دے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے اکابر میں سے ہیں، محسنین میں سے ہیں، اور آپ کی برکت سے ہندوستان کے مسلمانوں میں حدیث کا ایسا رنگ پھیلا کہ علماء عرب نے ہندوستان کے محدثین سے حدیث کی اجازت و سند لے لی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی برکات ہے، اور جتنے سلسلے ہیں شاہ صاحب سے خطا نہیں ہے، وہیں جا کے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جب اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو، جو آپ کے بعد ہندوستان کے امام بنے ہیں، صاحب روح المعانی آلوسی بغدادی جیسے آدمی ان کو لکھتے ہیں قال امام الہند شاہ عبدالعزیز الدہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب کو امام نہیں، ان کو امام لکھا ہے روح المعانی میں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑی ہو گئی تو مکتب میں اپنے مدرس کے پاس اس کو کہا کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھائے اور لکھنا سکھائے۔ تو شاہ ولی اللہ خود ہندوستان کے علوم کے تاج تھے، مدرس شاگردوں کا شاگرد تھا، تو وہ بصد ادب آ کر کے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھ گیا کہ حضرت میں کیسے پڑھاؤں گا شاہ عبدالعزیز کو؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ بس آپ اسے دین اور دین والوں کی محبت سکھا دیں، دین اور دین والوں کی محبت سکھا دیں، یہ ایک سبق بہت ہے، باقی خود بخود آ جائے گے۔ اس جملے کو لے کر کے شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے زمانے میں جب کبھی ان کو یہ واقعہ یاد آتا تھا تو جھوم کے چلتے تھے اور کہتے تھے روحے پہ درمشاد کے وہ گفتبا استاذ، میرے والد کی روح کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے جنہوں نے میرے استاذ کو کہا تھا فرزند مرا عشق بیاموز دیگر ہیج، میرے بیٹے کو دین اور دین والوں کی محبت سکھا دے اور رہنے دے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کی، اپنے عزیزوں کی اس پر بہت متوجہ رہے، اور اس سے غفلت پوری نسل اور نسب اور تمام کارخانہ انسانیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور اس میں بڑے افسوسناک واقعات بھی ہیں جہاں تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دی گئی ہے، وہاں بہت نقصانات ہو چکے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ 255 ہجری میں جاہز گزرا ہے، جاہز معتزلی امام ہے لیکن عالم بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر اس بات پر تعجب کیا ہے
کہ عربوں کو عربی نہیں آتی 255 ہجری میں عربیت متاثر ہو گئی تھی. وہ 255 میں مرا ہے اسی سال، اور امام بخاری 256 میں ہے. 1 سال کا فرق ہے. جب ایک قوم زبان بھولتی ہے تو اس کے ساتھ کئی مصطلحات بھول جاتی ہے. امام کعبہ دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا، آپ سر پر رومال ڈالتے ہیں، عجم کے علماء پگڑی باندھتے ہیں، یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں، پگڑی سنت ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارے گناہوں کے آثار ہیں. رونے لگے، کیونکہ وہاں لباس بھی سرکاری طور پہ متعین ہے، جبہ اور جبے کا رنگ بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وكذلك يفعلون. اور قدیم زمانے سے یہ دستور ہے وہاں، زمانے جاہلیت سے، کہ تاریخوں میں اپنی طرف سے تبدیلی کرتے ہیں. دیکھا کہ جی عرفہ جمعے کو پڑ رہا ہے، اور اگر جمعے کو پڑ گیا، عید آ گئی ہے، عرفہ جمعرات کو پڑا، تو مشہور ہے کہ بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے، اے میرے رب، اگر تو راضی ہے اور سارا جہان ناراض ہے، لا یضرنی شیئا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر آپ ناراض ہو گئے اور سارا جہان میری منقبت و تعریف کرے، لا ينفعونی شیئا، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس عزت ہے؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت کے خزانے صرف اللہ بزرگ و برتر عالی شان کے خزانوں میں ہے، اور کسی کے پاس نہیں. بعض علماء بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی روایت ہے کہ جمعے کو عید پڑ جائے تو بادشاہوں پر گراں گزرتا ہے. میں نے کہا اس میں روایت نہیں ہے، درایت ہے. ایک علم الروایہ ہے اور اس سے متصل علم الدرایا ہے. درایت کے معنی ہے روایات کی برکت سے فہم کا بڑھنا. جو شخص قرآن و سنت پر باقاعدگی سے علم اور عمل لائے، اللہ اس کو ایک وہبی علم دے گا جس کی وجہ سے کائنات کے علوم آسان ہو جائے، اور ہر مشکل اللہ اس کے سامنے آسان کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس طرح فرمایا، من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، ابو داؤد. کہ جو ان راستوں سے چلا جن سے علم آتا ہو، اللہ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا. ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، مجھے دیکھا بہت خوش ہوا. مجھے کہتے ہیں میں ڈرتا تھا آپ حج پہ گئے ہوں گے، میں بہت دور سے چلا ہوں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے. جمعے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ قیامت تک ہر جگہ قائم دائم رکھے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے.